صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وحانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ. امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے حکمت جو نہج البلاغہ میں دوسری حکمت ہے، جس کے تیسرے حصے پہ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. امام نے اس حکمت میں انسان کو ذلیل و رسوا ہونے کی 3 وجہ بتائی ہے. اس میں سے پہلی وجہ جو امام نے بتائی، ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، جو لالچ کو اپنا شعار بنائے وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا رضی بالذل من کشف عن ضرہ، اور جو دوسروں کے سامنے اپنی پریشانیوں کو ظاہر کرتا ہے وہ خود کو ذلت پہ راضی کرتا ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا وحانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ. حانت یعنی بے ارزش ہونا، سبک بنانا، ہلکا بنانا. نفسہ یعنی اپنے نفس کو ہلکا بنانا، بے ارزش بنانا. امرا حاکم بنانا، مسلط کرنا. لسانہ اپنی زبان کو. اب اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو اپنی زبان کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے اس کی روح اس کے سامنے بے ارزش ہو جاتی ہے. اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنی زبان پر قابو رکھے گا تو اس کی روح مضبوط ہوگی اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی. امام نے خود ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہر انسان کی پہچان اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے. انسان جیسا ہی کچھ بیان کرتا ہے ویسے ہی اس کی حقیقت، اس کی اوقات، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. اگر اس سے جملے کو دیکھا جائے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا وجہ ہے. جیسے ہی انسان لالچ اپنے اندر دکھاتا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی پریشانیوں کو کسی کے سامنے ذکر کرتا ہے تو اس کی زبان پر وہ پریشانی اور وہ چیزیں اس کی زبان پر آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اور جیسے ہی کوئی اپنی زبان کو اپنے اوپر حاکم بناتا ہے، اب اس زبان سے کئی کام ہو سکتے ہیں جو انسان کی وقعت اور عظمت کو کم کر دیتی ہیں. حقیقت میں وہ اپنی لگام دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے. اس کی زبان پریشانیوں، دل کی پریشانیوں، اندر کے راز کو بے نقاب کر دیتا ہے. جیسے ہی انسان حرص کو ظاہر کرتا ہے اس طرح لوگوں کی نظر میں وہ چھوٹا اور ہلکا ہو جاتا ہے. زبان کو حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل پھر کام نہ کر رہی ہو، اس کی سوچ پر اس کی زبان غالب ہو. بعض اوقات ایسا ہے کہ بعض افراد عقل مند انسان وہ ہیں کہ جو سوچتے پہلے ہیں بعد میں بولتے ہیں، مگر بے وقوف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جو بولتا پہلے ہے بعد میں سمجھتا ہے. اور جب انسان عقل مند ہوتا ہے تو وہی بولتا ہے جس میں وہ پکڑا نہ جائے، جس میں اس کی توہین نہ ہو. اور بے وقوف بول کر ہر اعتبار سے اس کی توہین ہو جاتی ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. اس کی عزت و عظمت و وقار خود بخود پہلے بولنے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر سمجھ کے اس نے بولا ہے. اپنی زبان کو حاکم بنانے کا مطلب ہے کہ وہ عقل اور فکر کے قابو سے باہر ہو کر جو منہ میں آئے اسے کہہ دے. ظاہر ہے جو الفاظ فکر، عقل اور تقوی سے خالی ہوں وہ بہت سے معاملات میں انسان کی توہین کا سبب بنتے ہیں. اور ایسا توہین کہ جس کی تلافی انسان نہیں کر پائے گا، جس کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے. بعض معزز لوگوں کے درمیان اس کی جب عزت گر جائے گی تو پھر اس کی عزت
کوئی اوپر نہیں لا سکتا۔ بعض لوگوں کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اختلاف کا سبب بنتا ہے، اور کہنے والے سے نفرت اور دشمنی کا باعث یہی زبان بن جاتی ہے۔ اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ انسان اپنے سامنے اپنے لیے ایک شخصیت کا قائل، یعنی اگر کوئی انسان خود کو اہمیت نہ دیتا ہو، یقین مانیے سماج بھی اس کو اہمیت نہیں دے گا۔ اس کی خود ایک شخصیت ہے، اس کا خود ایک وزن اور وقار ہے۔ زبان کو حاکم بنانا انسان اپنے آپ کو اپنے ہی سامنے بے ارزش بنانے کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے تربیت یافتہ افراد کبھی بھی ایمان کی دولت کی وجہ سے ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عزت یا ان کی عظمت و وقار کم ہو جائے، اور اخلاق اسلامی سے وہ آراستہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں عباد الرحمن کی تعریف اس طرح سے کی ہے، اذا مروا باللغو مروا کراما، جب یہ بری باتیں یا برے کام کے کنارے سے گزرتے ہیں اللہ کے بندے تو کرامت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہے کہ ایک شخص اپنے خاص ساتھی کے ساتھ گزر رہا تھا جو عالم دین بھی تھے، جس طرف سے گزر رہے تھے سارے افراد اس محلے کی انہیں گالیاں دے رہے تھے۔ جب اس محلے سے باہر نکلے تو اس کے چاہنے والے نے جو اس کے ساتھ تھا وہ پوچھنے لگا کہ جب سب لوگ آپ کو گالیاں دے رہے تھے تو پھر آپ نے پلٹ کر کچھ کیوں نہیں کہا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وہی دیتا ہے۔ ان کے پاس بیکار کی باتیں تھیں، گالیاں تھیں، وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے، اور میرے پاس کرامت، وقار اور عظمت والا میں انسان ہوں، تو میرے پاس اس بیکار کی باتوں کا جواب یہی تھا کہ میں خاموشی سے گزر جاؤں۔ حانت یعنی جو لوگ اپنی زبان سے خود کو ذلیل کرتے ہیں وہ نہ صرف دنیا میں رسوا ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ رسوا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت بتاتی ہے کہ انسان کے بدن میں سب سے زیادہ حساب کتاب زبان کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت سے کام کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انسان کے بدن میں زبان کو 32 دانتوں کے بیچ میں رکھا ہے۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کے لیے۔ زبان سے دیکھا جائے تو زبان سے گناہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ زبان سے انسان مومن کو زخم دے سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے، اور مومن کا دل عرش الہی کے برابر ہے۔ تو پھر اس زبان کا گناہ بھی بہت بڑا ہو گیا۔ تعداد کے اعتبار سے زبان کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ غیبت زبان سے ہوتی ہے، دوسروں کی توہین زبان سے ہوتی ہے، گالی زبان سے، کسی لالچی انسان کی تعریف کرنا، غلط انسان کی تعریف کرنا، یہ جتنے بھی کام ہیں اکثر و بیشتر وہ زبان سے انجام دیے جاتے ہیں۔ اس لیے زبان کا حساب و کتاب قیامت میں سب سے سخت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے کافی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ انسان اگر ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتا ہے تو امام نے اس حکمت میں 3 اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے وجود سے لالچ کو مٹا دے گا تو خود بخود ذلت و رسوائی سے بچ جائے گا۔ اگر اپنے راز کو اپنے دل میں محفوظ کر لے گا اور دوسروں کو بیان نہ کرے گا تو وہ خود بخود ذلت و رسوائی سے بچ جائے گا۔ اور تیسرا نقطہ جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زبان پر قابو رکھے تو خود بخود وہ ذلت و رسوائی سے بچ جائے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا ہے جب تک تم نہیں بولتے ہو تو کلام تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جب تم بولتے ہو تو تم کلام کے ہاتھ میں ہو، یعنی تم اس کے قیدی ہو گئے ہو۔ اب یہاں پر ایک اور پہلو پہ گفتگو کرنی، وہ یہ ہے کہ انسان کی گفتگو اسے کئی طرح سے بے ارزش اور بے اہمیت بناتی ہے۔ وہ ایک یہ ہے کہ انسان جب بری بات کرتا ہے تو اس کی اہمیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ چاہنے والے، دوست، بیکار لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بری بات کرتا ہے، اس لیے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ فضول بات کرنا، اس سے بھی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھی بات اگر مناسب جگہ پہ نہ کی جائے اس سے بھی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سے معاملات ہیں جہاں پر اہمیت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے
ایسے جرائم جو پیش آتے ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کیا راستے ہیں؟ اس کا پہلا راستہ یہ ہے کہ پہلے لفظوں کو خوب سمجھیں. جب سمجھ کے بولیں گے تو غلطی کا امکان کم ہے، اور جب سمجھ کے بولیں گے تو پھر ہماری بات پکڑی نہیں جائے گی، اور اگر بغیر سمجھے بولیں گے تو ذلیل و رسوا ہو جائیں. پھر اس کے بعد اچھے الفاظ بولیں. اگر کوئی آپ کے ہاتھ سے رہنمائی پا جائے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. وہ کب ہوگا؟ جب ہم اچھے الفاظ بولیں گے. بیجا بات نہ کریں. عقل مندی دو چیزوں میں ہے، خاموشی کے وقت بولنا اور بولنے کے وقت خاموش رہنا، یہ عقل مندی کے خلاف ہے. اس لیے بیجا گفتگو نہ کریں. آخری بات یہ ہے، کچھ الفاظ کہنا اسلامی نقطہ نظر سے بہت غلط بات ہے، توہین کا باعث بنتا ہے. اس لیے ان الفاظ کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں. آخر میں خدا سے یہی دعا ہے، خدایا ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے رکھنا، ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمانا کہ جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا نہ ہو سکے.